بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ وہ ایسا سوال ہے، یہ تقریباً تمام اساتذہ کا سوال ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھو، شاگرد ایک اتنا اہم کام ہے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو جس کا استاد اس کے باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ شاگرد کو باادب ہونا چاہیے۔ باادب ہونے کے لیے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حدیث مبارکہ سے مفہوم عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچ دے یا مجھ سے جو بھی کوئی کام لے، میں اس کا غلام ہوں۔ ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ اس حدیث مبارکہ پہ غور کر لینا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا۔ ہمارے اساتذہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے اساتذہ ہمیں بہت زیادہ پڑھاتے ہیں، ہم پھر بھی ان کا ادب نہیں کرتے۔ اگر ادب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں وہ فرماتے ہیں پرانے زمانے میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس نے ادب کیا اس کا نصیب بھی اچھا ہوگا، جو بے ادب ہوگا اس کا نصیب بھی برا ہوگا، کیونکہ یہ بات جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جہاں پہ انصاف ہے۔ جو انسان جو کام کرے گا اس کو اس کا صلہ لازمی ملے گا۔ اگر ہم ادب کرنے والے بن جائیں تو ادب کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے صلہ دیتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کے نصیب اچھے کر دیتی ہے۔ جو انسان بے ادب ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بد نصیب کر دیتی ہے، اس کے نصیب بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی ہماری کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم ادب والے بن جائیں ہمارے نصیب بھی اچھے ہو جائیں گے۔ وہ دوسرا ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ بایزید جاؤ طاق سے کتاب لے کے آؤ۔ تو وہ گئے اور واپس آ گئے، تھوڑی دیر تک واپس آ گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کتاب لائے ہو طاق سے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو طاق کا نہیں پتہ، طاق کہاں پہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا دن ہو گئے تجھے پڑھتے ہوئے، تجھے یہ نہیں پتا کہ طاق کہاں پہ ہے۔ طاق اس الماری کو کہتے ہیں، یا اس کو ونڈو کو کہتے ہیں جس کے اندر کتابیں رکھی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ کہ پھر انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور اے استاد محترم، تو طاق تو کجا کہاں پہ ہے؟ اور میں نے آپ کے روبرو کبھی آنکھیں سامنے کر کے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کیونکہ میں ادب کی وجہ سے میں نیچے دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کو ادب سے کوئی بات پوچھنی ہو آپ سے وہ پوچھتا ہوں۔ دیکھو اللہ والوں کا مقام، ان کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اتنا بڑا مقام استاد کے ادب کرنے سے ملا، کیونکہ شاگرد کو ایک ادب والا ہونا چاہیے۔ وہ دوسرا فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک بازار میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے استاد حضرت سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے آئے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اپنے استاد پہ پڑی، انہوں نے ایک جوتا پہن رکھا تھا، ایک پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ اسی سیدھے فوراً دوڑتے ہوئے چلے گئے اور استاد صاحب کے پاس گئے، عرض کی کہ استاد محترم کیا لینے آئے ہیں آپ؟ تو استاد صاحب نے بتایا کہ میں یہ چیز لینے آیا ہوں۔ فوراً ان کو وہ چیز لے کے دی اور ادب کے ساتھ روانہ کیا، اور وہاں تک چھوڑ کے آئے، دور تک چھوڑ کے آئے، ان کے گھر کے قریب تک چھوڑ کے آئے، پھر واپس آئے وہی ایک جوتا پہنے ہوئے۔ دیکھو یہ تھا ادب کا مقام، اور اگر وہ نہ جاتے تو وہ ادب سے خالی رہتے، اور ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام اس لیے ملا کیونکہ وہ استاد کا ادب کرتے تھے۔ اور دوسرا سکندر اعظم کے بارے میں ہے کہ مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ اپنے استاد سقراط کے ساتھ جا رہے تھے کہیں جنگل میں۔ جیسے جنگل کے اندر جا رہے تھے تو ایک درمیان میں ایک ندی گزر رہی تھی، جو بہت زیادہ پانی تیز بہ رہا تھا جس سے۔ تو پھر استاد صاحب نے کہا کہ میں آگے جاتا ہوں۔ سکندر ذوالقرنین نے عرض کی استاد محترم، تو نہیں میں آگے جاتا ہوں پہلے۔ استاد صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ کہا، اس نے پھر ادباً کہا کہ استاد محترم کہ مجھے پہلے جانے دیجئے۔ پھر ایسا کیا، پھر سکندر اعظم خود چلا گیا۔ جب وہ پھر استاد صاحب کو بلایا کہ استاد محترم آپ بھی آ جائیں، پھر جیسے استاد محترم پار کراس ہوئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ سکندر اعظم تو نے یہ کیوں کام کیا؟ تو نے یہ اس لیے کیوں ضد کی ہے؟ کیونکہ میں تیرا استاد ہوں، تو میرا شاگرد ہے، تو نے اس لیے اس بات پہ کیوں ضد کی؟ اس نے عرض کی استاد محترم تو میں آپ کا شاگرد ہوں، اگر یہاں پہ کوئی گڑھا ہوتا یا کوئی نیچے کوئی بہت زیادہ گہری جگہ ہوتی
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ مجھ جیسے بہت زیادہ ہزاروں شاگرد تیار کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں سکندر اکیلا تھا۔ دیکھو کتنا بڑا مقام دیتے ہیں ادب والے لوگ اپنے استادوں کو، ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد کیا ہوتا ہے؟ استاد سبب حیات فانی ہے، بلکہ باپ، وہ فرماتے ہیں باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد موجب حیات جاویدانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باپ جو ہمارے والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں دنیا میں لے آتے ہیں، وہ ہم دنیا سے پھر چلے جاتے ہیں۔ جو ہمارا استاد ہوتا ہے وہ حیات جاویدانی، وہ ہمیں وہ زندگی دیتا ہے جو ہماری زندگی ختم بھی نہیں ہوتی، وہ قیامت تک ہم زندہ رہتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں، اگر ہم استاد کا ادب کرنے والے بن جائیں یا وہ جو چیزیں سکھاتے ہیں ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، پھر ہماری زندگی ختم بھی نہیں ہوتی۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ محبت ادب کا پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ابتدائی چیز ہی ادب ہے، جس انسان کے اندر ادب نہیں ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگا اور اس کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا، وہ سائنسدان تھے بہت بڑے، کسی نے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہ سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا جو میرے اندر سے میرا بہترین نکال دے، یعنی کہ میرا استاد۔ دیکھو استاد کا کتنا بڑا عمل ہوتا ہے، کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ دنیا میں باپ دنیا میں لے آتا ہے اپنے بچوں کے، اس کی جسمانی پرورش کرتا ہے، اور استاد وہ ہے جو روحانی پرورش کرتا ہے، جو روح کو بیدار کرتا ہے، اندر کی حقیقت انسان کی ظاہر کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے استادوں کا ادب کرنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔